پورے صحیفہ سجادیہ میں جو دعا پوری صحیفہ سجادیہ کا سمجھ لیجئے کہ محور ہے وہ یہ دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. اور اس دعا کی تشریح کے اندر علماء کرام نے اور شارحین نے اور مصنفین نے علماء نے کئی والیومز اور کئی جلدوں کے اوپر اس کی تشریح اور اس کی شرح کی ہے اور اس کی ڈسکرپشن کو لکھا ہے. اس کے اندر بہت ساری روایتوں کو جمع کیا ہے، ایک لفظ پر رکے اور اسی کی تشریح کیے چلے جا رہے ہیں اور پھر آگے بڑھے. لہٰذا یہ دعائے مکارم الاخلاق علماء کرام نے اس پر گفتگو بھی کی ہے، ماہ رمضان کے اندر بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے بہت زیادہ. لیکن اذان محترم، پہلا جملہ جو اس دعا کے اندر موجود ہے، سب سے پہلے تو سرکار نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اللہم اجعل یقینی، اللہم اجعل ایمانی اکمل الایمان، پروردگار میرے ایمان کو کامل ایمان، اکمل ایمان قرار دے. یعنی جو کمال ایمان کی منزل ہوتی ہے میرے ایمان کو وہاں تک لے جا. وجعل یقینی افضل الیقین، اور میرا یقین افضل یقین قرار دے. اب کیا ہے ایمان اور کیا ہے یقین؟ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین آقا سید الساجدین علیہ السلام چوتھے سرکار کی بھی حدیث ہے، پانچویں امام علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اسلام سے ایک درجہ بلند ہے ایمان، ایمان سے ایک درجہ بلند ہے تقوی، تقوی سے ایک درجہ اور بلند ہے یقین. لیکن یقین تسلیم کے بغیر نہیں آتا. اچھا اب یقین کیا ہے؟ اس کو بہت میں تیزی کے ساتھ لے کر آگے جاؤں گا، اس لیے کہ یقیناً ایک بہت واسٹ موضوع، ایک پھیلا ہوا وسیع موضوع ہے. انسان اپنا ہاتھ آگ میں کیوں نہیں ڈالتا؟ کہیں آگ جل رہی ہے، سردی کا موسم ہے، بون فائر کیا ہوا ہے، وہاں پر جا کر آگ میں ہاتھ ڈال دے. بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، آگ میں ہاتھ ڈال دے. اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، آگ میں ہاتھ ڈال دے، جلدی گرم ہو جائے گا. کہا قبلہ ہاتھ گرم نہیں ہوگا، جل جائے گا. ہاتھ گرم نہیں ہوگا، نقصان پہنچ جائے گا. ہم پوچھیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ جل جائے گا؟ ٹرائی تو کریں، ایک بار صرف ٹرائی کر لیں. وہ کہیں گے قبلہ ٹرائی بھی نہیں کروں گا. میں کہوں گا کیوں؟ وہ کہیں گے مجھے پتا ہے کہ یہ آگ گرم ہوتی ہے، جلا دیتی ہے. یعنی کہ یقین کے معنی کیا ہوئے؟ پتا ہے، یعنی کہ علم کی جو افضل منزل ہے اسے یقین کہتے ہیں. علم کی جو بلند ترین منزل ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جانتے ہر کوئی ہے، جانتا ہر کوئی ہے، مانتا نہیں ہے. جانتے ہم سب ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو جو جانے اسے علم کہتے ہیں، اور اسی علم کو اگر مانے تو یقین کہتے ہیں. جو بات جانے اسے علم کہتے ہیں، اور اسی بات کو کہ جو جانتا ہے اسی پر اگر انسان یقین مانے اسے تو اسے یقین کہتے ہیں. یہ بتائیے کوئی بھی شخص بے لباس گھر سے باہر نہیں آتا، اسے یقین ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کبھی فیل ہے. لیکن جب بات گناہ کی آتی ہے تو انسان کو معلوم ہے کہ آگ میں ڈالا جائے گا، معلوم ہے کہ خدا ناراض ہو جائے گا، معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے منع کیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی دوست کہتا ہے یار ٹرائی کرتے ہیں، چل کے دیکھیں تو صحیح وہاں ہوتا کیا ہے. تو انسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں بس ٹرائی کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اگلی بار نہیں آؤں گا. اور وہ پہلی بار اور آخری بار نہیں رہتا. لیکن یہ فرشی اعضا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ فرشی اعضا ہے وہ کہ جو انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں اور برائیوں سے بچا لیتا ہے. آپ ذرا سوچئے، جو اسی فرشی اعضا سے اٹھ کر باہر گیا، کبھی کوئی یہ سوچے گا کہ میں اس فلاں جگہ پر چلا جاؤں کہ جہاں حرام کام ہو رہا ہے، یقینی طور پہ حرام کام ہو رہا ہے، میں وہاں چلا جاؤں، ابھی سرکار ابا عبداللہ کی مجلس سے اٹھ کر باہر نکلا ہوں کہ جہاں بیٹھ کر جو مانگی جانے والی دعائیں ہیں وہ قبول ہیں. یہ عبادت جو عبادت انجام پا رہی ہے، اس کے بعد
کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ عبادت مقبول عبادت ہے. جیسے درود مقبول عبادت ہے ویسے ہی یہ عبادت مقبول عبادت ہے. انسان ٹرائی بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے. اب آپ یہ دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام یقین کی منزل پر ہیں وہ. اور وہ یقین کون سی منزل ہے یقین کی؟ وہ منزل کہ جس منزل تک یقیناً شاید ہم نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن جس حد تک ہمارا پروردگار عالم نے ایک حد ہماری رکھی ہے وہاں تک تو ہم پہنچ سکتے ہیں نا. اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر، انہیں دیکھ کر ہی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے جو حد انسان غیر معصوم کے لیے رکھی رب ذوالجلال نے. تو اس کی کوشش تو کرنا ضروری ہے. لیکن یہ سوچ کر جس دن انسان کسی بھی ایسے برے فعل کو یا گناہ کو یا معصیت کو چھوڑ دے کہ یہ رب ذوالجلال نے منع کیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ کروں گا تو کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جو دعائیں ہیں نا صحیفہ سجادیہ کی، ان میں سے ایک دعا کی جس میں امام سجاد علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے، کبھی اگر تو مجھے گناہ کے قریب جاتا ہوا دیکھے تو ایسے حالات پیدا کر دے کہ میں گناہ کی طرف جاتے جاتے رک جاؤں، جس ارادے سے جا رہا ہوں وہ ارادہ پورا ہی نہ ہو سکے، میرا وہ کر ہی نہ سکوں میں. یعنی کہ رب ذوالجلال تو آ کر وہاں پر میری مدد کر. یعنی کہ یہ مولا سجاد علیہ السلام اپنے لیے نہیں ہمارے لیے فرما رہے، سکھا رہے ہیں. تعلیم، منزل تعلیم پر ہے مولا. یہ جو دعائیں ہیں یہ منزل تعلیم پر ہیں، یہ یاد رکھیے گا.